آگے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مرزا طاہر صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر جانے اور پھر واپس آنے میں مطلب 20 ارب سال لگیں گے، 10 ارب سال ہم کو لگیں گے، کیونکہ بغیر ان کے حضرت عیسیٰ جو ہیں یا جیسس کرائسٹ جو ہیں وہ چوتھے آسمان پر چلے گئے۔ سوال پوچھنے والے نے بیچ میں انٹرپٹ بھی کیا اور کہا کہ نبی اور پیغمبر جو ہیں وہ ٹائم فریم سے آزاد ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو مرزا صاحب نے جواب دینے کے بجائے ان سے سوال کرنے شروع کر دیے۔ یہ احمدی دوست جو ہیں میرے بالکل ان کا طریقہ کار ایسے ہی ہے، اگر آپ ان سے سوال کریں تو یہ الٹا آپ سے سوال کریں گے، آپ سے سوال کرتے جائیں گے۔ سوال کرنے والے نے واقعہ معراج کا ذکر بھی کیا اور ان سے پوچھا، لیکن مرزا صاحب نے اس بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ مرزا صاحب جو ہیں وہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی اور پیغمبر جو ہیں وہ خدا کے قانون سے آزاد نہیں ہیں، حالانکہ سوال یہ نہیں تھا، پھر بھی مرزا طاہر کے خیال میں نبی اور پیغمبر جو ہیں وہ عام انسانوں، نبی اور پیغمبروں میں اور عام انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میرے پاس کچھ سوال ہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبیوں پیغمبروں میں اور عام انسانوں میں فرق کیسے نہیں ہے؟ کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں احمدی دوستوں سے کہ کیا وہ عام انسان تھا جس کو خدا نے ایک کشتی میں سوار کرا کے اس کے خاندان سمیت ساری دنیا کو پانی میں ڈبو دیا، یا وہ عام انسان تھا جس کے لیے خدا نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تاکہ وہ اور اس کے لوگ خشکی سے گزر سکیں، یا وہ عام انسان تھا جس نے ایک چھوٹی سی گلیل سے جاتی جولیت جیسے 2 ہیکل انسان کو مار دیا، یا وہ عام انسان تھا جس کو مچھلی نے 3 دن تک اپنے پیٹ میں رکھا اور بغیر نقصان پہنچائے اسے پھر زمین پر اگل دیا۔ دوستو یہ بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ عام انسان تھا جو واقعہ معراج کی صورت میں ایک رات میں سارے آسمانوں کا سفر کیا اس نے؟ میں پروفٹ محمد کی بات کر رہا ہوں۔ پھر کیا وہ عام انسان تھا جو مردے زندہ کرتا تھا، جو کوڑیوں کو صاف کرتا تھا اور جو اندھوں کو آنکھیں دیتا تھا؟ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ نبی اور پیغمبر جو عام انسانوں میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم عام انسانوں جو ہیں، ہم عام انسان وہ ان کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ مرزا طاہر جو ہیں مسیحی کی نفرت میں جو دلائل دی ہیں وہ اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ اپنے پیغمبر کو، مطلب وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، تو انہوں نے اپنے پیغمبر کی جو واقعہ معراج شریف کا جو واقعہ تھا اسے بھی انہوں نے مطلب ملحوظ خاطر میں نہیں رکھا، اور مسیح کے خلاف وہ دلائل دیتے گئے، اور انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ ان کے اپنے مرزا جو طاہر تھے انہوں نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ وہ آسمان سے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر زمین پر آئے۔ قانون کو توڑے جانے کی بھونڈی مثال دی انہوں نے۔ قانون توڑے جانے کی بات جو انہوں نے کی وہ بالکل ہی اس بات کے خلاف تھی۔ انہوں نے کہا کہ خدا اپنے قانون بناتا ہے، خدا اپنے قانون کو کیسے توڑ سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں خدا قانون توڑ سکتا ہے، کیونکہ خدا قانون پر قادر ہے، خدا قانون بنا سکتا ہے، خدا قانون توڑ سکتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، اور اس بات پر سارے مذاہب میرا خیال ہے کہ متفق ہوں گے کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے، خدا کا قانون ہے کہ گناہ کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے، اچھے کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ واٹسن نے گناہ کیا، دوزخ کے دروازے واٹسن کے لیے کھلنا شروع ہوئے، اندر فرشتے جو ہیں انہوں نے ڈنڈ بیٹھ کے لگانی شروع کر دی، لو بھی واٹسن آ رہا ہے اور ابھی اس کا چترول جو ہے، اس کی جو پٹائی ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ ساتھ ہی آہستہ آہستہ کر کے وہ دروازے بند ہونا شروع ہو گئے۔ کیوں؟ کہ واٹسن نے اپنے گھٹنے ٹیک کر خداوند کریم سے، جو کہ خیر کرنے میں دھیما اور شفقت اور راستی میں غنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور خدا کا وہ قانون جو ہے وہ وہاں پر نرم پڑ گیا۔
پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا قانون جو ہے وہ کبھی نہیں بدل سکتا ہے، یا خدا کا جو قانون ہے اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی؟ خدا کے قانون کی ترمیم کی ایک مثال آپ کو میں بتاتا ہوں. اگر آپ دیکھیں پیدائش 18 باب، حضرت ابراہیم کے پاس خدا خود جب آیا، خدا اپنے 2 فرشتوں کے ساتھ آیا، تو 2 فرشتے جو ہیں وہ صدوم اور عمورہ کے شہروں کو تباہ کرنے کے لیے گئے. تو خدا نے جب اس ابراہیم کو بتایا تو ابراہیم نے کہا، خدا نے اپنا قانون بنا لیا تھا، خدا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ان شہروں کو تباہ کر دوں گا. ابراہیم نے پوچھا کہ اگر وہاں تیرے کو 50 اچھے اور نیک لوگ ملے تو کیا تو پھر بھی اس شہر کو تباہ کر دے گا؟ خدا نے فوراً اپنے قانون کو سائڈ پہ رکھ دیا، نہیں، اگر مجھے 50 بھی اچھے لوگ ملے تو میں ان شہروں کو تباہ نہیں کروں گا. ابراہیم نے پوچھا کیا 45؟ خدا نے کہا نہیں، پھر بھی نہیں. یعنی خدا کے قانون میں لچک ہے. اور قرآن کے اندر بھی یہ بہت ساری آیتیں ملتی ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کی احمدی دوستوں کو خدا کے واسطے کہ آپ کی نالج جو ہے، میں پاکستان میں اتنا نہیں جانتا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ آپ لوگ کے دعوے کے احمدی مرزائی جو ہیں وہ نالج کے جو اسکالرز ہیں بڑے بڑے، اور بہت عجیب اور نہ سمجھ آنے والی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں. آپ میرے چیلنج کو ایکسیپٹ کریں، یا میری بدقسمتی ہے کہ میرے پاس کوئی بڑا پلیٹ فارم ہو تو آپ کی باتوں میں، آپ کی کتابوں میں، کئی بھی باتوں میں اتنی کانٹرڈکشنز ہیں کہ خدا کی قسم آپ لوگ کہیں بھی کھڑے نہیں ہو سکتے. آگے چل کر آپ کہتے ہیں قانون کی بات کی، آپ حکومتوں کی باتوں کی وہ دلائل دیتے ہیں. تو حکومتوں میں بھی قانون جو ہیں ان میں امینڈمنٹ ہوتی ہیں. قانون کوئی بھی نہیں توڑتا، قانون صرف مجرم توڑتے ہیں. قانونوں میں امینڈمنٹ ہوتی ہیں، قانونوں میں ترامیم ہوتی ہیں. جیسے کہ گستاخ رسول کا قانون پاکستان میں، اس میں ترامیم ہوتی تھی، اور میں آپ کے سامنے وہ شخص بیٹھا ہوں. میں نے آج تک کبھی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں وہ شخص ہوں پاکستان کے اندر جس نے گستاخ رسول 295C پر 1994 میں کسی بھی سیاسی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر سب سے پہلی بھوک ہڑتال کی، پاکستان کرسچن کانگریس کے بینر تلے. میرا اس وقت کا نظریہ جو تھا وہ فرق تھا. اب میں یہاں آیا تو میں نے یہاں دیکھا، میں سوچتا تھا کہ گستاخ رسول کا قانون نہیں ہونا چاہیے اور ایسے. میں اب کہتا ہوں کہ گستاخ رسول کا قانون ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پر جب میں یورپ میں آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر جیزس کرائسٹ کی توہین کرنے والے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ کچھ ثواب کما رہے ہیں. کوئی فلم دیکھ لو اٹھا کر، ڈان براؤن کو دیکھ لو، ناول لکھ رہا ہے، اپنا ڈیونچی کوڈ نام کی فلمیں، اور جیزس کرائسٹ سپر سٹار، اور بہت قسم کی بھرمار. تو جیزس کرائسٹ کو گالیاں دینے والے اور وہ لوگ جو ہیں یہاں پر، اور اس کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا 3-4 سال پہلے کرسچن پوسٹ میں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ امیر یا مشہور بننا چاہتے ہیں، اف یو وانٹ ٹو بی اے رچ اور فیم، آپ جیزس کرائسٹ کی برائی کیجئے، آپ وہ ہو جائیں گے. اب وہ بات صرف کہنے کا مقصد یہ تھا میرا کہ نظریہ ضرورت جو ہے وہ یہاں پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ قانون جو ہے وہ نظریہ ضرورت کے تحت چینج ہو سکتا ہے، ترمیم ہو سکتی ہے اس میں. اور دنیا کی بڑی بڑی معزز حکومتیں، امریکہ جیسے ملکوں کی حکومتوں میں بھی ترامیم جو ہے قانون میں، اس میں ترامیم ہوتی ہیں، امینڈمنٹ ہوتی ہیں. یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں بھی کوئی وزن نہیں تھا آپ کی. اور اب میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو یہ باتیں کی ہیں، آپ نے اپنی بات کو خود نگلیکٹ کر دیا، آپ نے اپنی بات کا خود انکار کر دیا. اور یہ میرا کلائمیکس ہے. میں اپنی دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اس رستے سے کیسے نکلیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ جیزس کو تو 10 ارب سال لگے واپس آنے میں، لیکن مجھے تفصیل سے بتائیں کہ بقول مرزا طاہر کے قانون کے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو جب 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے آئیں گے تو انہیں کتنے ارب سال لگیں گے. میں کہتا ہوں کہ چلیں آپ یہاں مجھے کہہ دیں گے کہ وہ 2 فرشتوں کے ساتھ ہے، اس لیے فرشتے جو ہیں ان کی سپیڈ جو ہے وہ روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز ہے، تو میں اس کو مانوں گا. لیکن اس بات کے ساتھ میرے سوال جو ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جائیں گے